بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک معاشرے کو خوشگوار کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 اصول بتائے ہیں کہ اگر ہم ان 8 اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا معاشرہ خوشگوار بھی ہو جائے گا اور بہترین بھی ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلا اصول، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو خبر آگے بیان کرنے سے پہلے، دوسروں کو بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ خبر آپ آگے پہنچا دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ خبر درست نہیں تھی۔ اور بالخصوص آج کے معاشرے میں کہ جبکہ میڈیا کے اندر ہر طرح کی خبریں آتی ہیں، تو کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دوسرا اصول، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اب چونکہ مسلمان جتنی بھی برادری ہے، جہاں کہیں بھی وہ رہ رہے ہیں، وہ سب بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان کی تنازع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاصلحوا بین اخویکم، کہ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو اندر کی قدرتیں ہیں، نفرتیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشگوار ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات، لا یسخر، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی نقل اتارنا، کسی کے عیوب بیان کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرنا، کسی کے نقص کی طرف اشارہ کرنا، تو یہ ساری باتیں مذاق میں آتی ہیں۔ اور جو فرد بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، گویا وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا پاتا ہے، تب جا کر وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ واضح طور پر کہ معاشرے کے اندر جب آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو معاشرہ خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ لا یسخر، کوئی فرد دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک اور دوسرے عورت کا مذاق مت اڑائے، اور جس فرد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ اس سے بہتر ہو، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اصول نمبر 4، ولا تلمزوا، ایک دوسرے کا تانا نہ دیا کرو، یعنی عیب نہ لگایا کرو۔ بختیاں کسنا، تنزیہ فکرے بولنا، عیب نکالنا، کسی کو تانا دینا، یہ ساری چیزیں لفظ میں آتی ہیں۔ ولا تلمزوا، کہ تم دوسرے کے عیب نہ نکالو، تانا مت دو۔ اور ویسے بھی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو فرد کسی کو تانا دیتا ہے وہ اس وقت تک وہ فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں تانا زنی سے بچنا چاہیے۔ 5واں اصول، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا نام رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو چھیڑنے کے لیے بھی آپ مختلف نام رکھتے ہیں، لقب رکھتے ہیں، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تو ایسے برے القابات سے بچنا چاہیے۔ 6 نمبر پہ، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ ظاہر ہے انسانی زندگی میں جب انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں گمان آ ہی جاتا ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، منفی سوچ کبھی بھی نہیں رکھتا۔ تو وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھ کے ہی دوسروں کے حوالے سے اپنا لائے عمل طے کرتا ہے۔ 7واں اصول، ولا تجسسوا، تجسس میں نہ رہا کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آپ اس کے حالات کے اوپر ٹو رکھتے ہیں، تجسس کرتے رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے مجھے کوئی پوشیدہ نقص مل جائے تو میں دوسروں سے بیان کروں۔ تو اس حوالے سے ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کسی کی ٹو میں رہنا، تجسس کرنا، کسی کے نقص عیوب تلاش کرنا، یہ بالکل درست عمل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو فرض کسی کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے در پہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کرتا ہے۔ تو اس لیے
ہر طرح کے تجسس سے اور ٹو سے بچنا چاہیے. اور آخری بات وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی فرد دوسرے فرد کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے جی؟ کسی بھائی کا اس طرح ذکر کریں کہ وہ جب اسے سنے تو اسے برا لگے. اب روایات میں ابھی آتا ہے کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، اگر آپ ذکر کریں تو کیا غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ تو غیبت ہے. اگر وہ چیز کو اندر موجود نہیں ہے وہ تو بہتان ہے، اور بہتان تو غیبت سے بڑھ کے ہے. اس لیے کسی طور پر بھی اپنے دوسرے بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اور مثال بھی واضح طور پر بتا دی کہ جو فرد بھی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اس کو ناپسند کرتے ہو. لہذا کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، برا طور پر اس کا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ مثبت ہی سوچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.